اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها 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 والسر المستودع فيها والسر المستودع فيها. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا. اما بعد، البینات یوٹیوب چینل کی طرف سے ولادت باسعادت سیدہ کونین مادر حسنین حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی پرمسرت موقع پر اپنے معزز مہمانوں اور ناظرین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. کسی بھی زندہ قوم کی اگر علامات کو دیکھا جائے تو ایک پہلو، ایک نقطہ جو مشترک نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ قومیں کبھی بھی اپنے ہیروز کو یا ان شخصیات کو جن کے اس قوم پر احسانات ہوتے ہیں کبھی بھی فراموش نہیں کرتی، بلکہ ان کو اپنی زندگیوں میں بطور رول ماڈل کے طور پر شامل رکھتی ہیں. تو اگر ہم مسلمانوں کے اجتماعی رول ماڈلز کا ریسرچ کریں تو دیکھیں گے کہ بعض شخصیات ایسی ہیں کہ جن کی زندگی کے تمام نہیں بلکہ کوئی ایک آدھ پہلو قابل تقلید ہوتا ہے، لیکن ساری شخصیات وہ رول ماڈلز نہیں بن سکتی. لیکن بعض شخصیات ایسی ہیں کہ جن کی زندگی کا ایک ایک پہلو دوسروں کے لیے آئیڈیل بن جاتا ہے. انہی شخصیات میں سے عظیم اور جامع ترین شخصیت کا نام سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکلوتی بیٹی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگانی مبارک ہے. اگرچہ بی بی کی زندگانی مبارک کم ہے 18 سال کی، لیکن ان 18 سالوں میں بی بی کی زندگی کا کوئی ایک پہلو بھی ایسا نہیں ہے جو انسانیت کے لیے مشعل راہ نہ ہو. تو یقیناً ہم بی بی کی زندگانی مبارک اور حیات طیبہ پر عمل کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں. تو اسی حوالے سے آج البینات یوٹیوب چینل کی طرف سے اس پروگرام کا انعقاد کیا گیا جس میں ہم نے اپنے معزز مہمانوں کو شرکت کی دعوت دی ہے، اور انشاءاللہ ہم اس پروگرام میں اپنے مہمانوں کے ساتھ بی بی کی حیات طیبہ پر روشنی ڈالیں گے. تو اسی سلسلے میں آج ہم نے اپنے معزز مہمانوں کو مدعو کیا ہے. میرے دائیں طرف تشریف رکھتے ہیں جناب مولانا اسد عباس اسدی صاحب، ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب مولانا ریاض حیدر علوی صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب مولانا محمد عمار رضا صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب مولانا سید منتظر مہدی شیرازی صاحب. میں اپنے معزز مہمانوں کو البینات یوٹیوب چینل کی طرف سے سب سے پہلے خوش آمدید کہتا ہوں. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی شخصیت کی زندگی پر ریسرچ کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کی ولادت اور اس کے زمانے کے احوال کو جانا جاتا ہے. تو اسی لیے میں اپنا پہلا سوال جناب مولانا اسد عباس صاحب سے کروں گا کہ وہ بی بی دو عالم کی ولادت کب اور کہاں ہوئی اور اس وقت کے حالات کیسے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اپنے معزز مہمانوں کو اور ناظرین کو بی بی کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد جہاں تک سوال کا تعلق ہے تو بی بی دو عالم کی ولادت باسعادت کے بارے میں تاریخ میں اختلاف پایا جاتا ہے، جس طرح کہ باقی شخصیات کی ولادت اور شہادت یا مختلف اور واقعات و حوادث کے بارے میں اختلافات موجود ہیں تاریخ میں. تو اسی طرح بی بی دو عالم کی ولادت کے بارے میں بھی اختلافات پائے جاتے ہیں. اور بی بی کی ولادت کے بارے میں 3 قول مشہور ہیں. ایک قول تو یہ ہے کہ بی بی دو عالم کی ولادت باسعادت 20 جمادی الثانی بعثت کے 5 سال بعد ہوئی. ایک یہ قول ہے.
اور مشہور قول بھی یہی ہے، اور شیعہ علماء بھی اسی قول کو قبول کرتے ہیں۔ البتہ 2 قول اور بھی موجود ہیں کہ جو ہم قبول نہیں کرتے، ہم سے میری مراد شیعہ علماء ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ بی بی دو عالم کی ولادت 10 جمادی الثانی بعثت کے دوسرے سال ہوئی، اور ایک قول یہ ہے کہ بی بی دو عالم کی ولادت باسعادت 20 جمادی الثانی بعثت سے 5 سال پہلے ہوئی۔ لیکن ہم ان 2 قولوں کو نہیں مانتے، ہم اسی پہلے قول کو قبول کرتے ہیں۔ شیعہ بزرگان نے، شیعہ علماء نے پہلے قول کو قبول کیا، اور خصوصاً شیخ طوسی علیہ الرحمہ اور شیخ مفید علیہ الرحمہ نے اسی قول کو قبول کیا ہے کہ بی بی کی ولادت 20 جمادی الثانی بعثت کے 5ویں سال ہوئی۔ ماشاءاللہ، بہت اچھے۔ مولانا صاحب یہاں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ جو اختلاف ہے ان اقوال میں، وہ کس وجہ سے؟ جی بہت اچھا سوال ہے۔ تاریخ میں اختلافات اس وجہ سے ہیں کہ اس دور میں کوئی خاص اہتمام نہیں تھا، یعنی کوئی باضابطہ طور پر تاریخ لکھنے کا یا کوئی تاریخ لکھنے والے کوئی خاص موجود نہیں تھے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی اہمیت اتنی نہیں دی جاتی تھی۔ تو یہ اہمیت نہ دی جانے کی وجہ سے اس وقت تاریخ نہیں لکھی گئی۔ بعد میں جب لوگوں نے لکھا تو کسی نے پھر کیا سمجھا، کسی نے کیا سمجھا، جس کو پھر جیسے مناسب لگا یا جس کی جتنی تحقیق تھی پھر انہوں نے اپنی تحقیق کے مطابق لکھ دیا۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ آپ ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام پاک پیغمبر کی حتیٰ ولادت کے بارے میں دیکھ لیں، یا بعض اور جو تاریخ اسلام کے جو مہم واقعات ہیں ان کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ جا بجا آپ کو تاریخ کے اختلافات نظر آئیں گے، ولادتوں کے بھی اختلاف نظر آئیں گے، شہادتوں کے بھی اختلاف نظر آئیں گے، اور مختلف واقعات میں بھی اختلاف نظر آئے گا کہ مثلا فلاں جنگ فلاں دن کو ہوئی یا فلاں سن میں ہوئی، یا کب ختم ہوئی کب شروع ہوئی۔ تو اس قسم کے اختلافات موجود ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ کوئی باضابطہ طور پر اس دور میں تاریخ لکھی نہیں جاتی تھی۔ ماشاءاللہ، اختلافات کو تو آپ نے حل کر دیا، لیکن یہاں سے ایک اور سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ جو 20 جمادی ثانی کا لیا ہے، روایت لیا ہے کہ ہم اس کو مانتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے خاص؟ جی جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اس قول کو ہم اس لیے قبول کرتے ہیں، یا اس قول کو شیعہ علماء نے اس لیے زیادہ اہمیت دی ہے کہ ہمارے 2 بزرگ شخصیت کہ جو شیخ طوسی علیہ الرحمہ اور شیخ مفید علیہ الرحمہ ہیں، انہوں نے اسی قول کو قبول کیا ہے، اور متاخرین یعنی اس کے بعد والے جتنے بھی مورخ ہیں انہوں نے بھی اسی قول پر اعتماد کیا ہے، تو اس لیے ہم بھی اسی قول کو قبول کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اب قبلہ میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جس وقت بی بی کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، اس وقت عرب کے کیا حالات ہیں، خصوصاً مکہ کے، اس وقت کے حالات کیا تھے جس وقت بی بی اس دنیا میں تشریف لائی ہیں؟ جی جس وقت بی بی دو عالم تشریف لے ہیں دنیا میں، تو اس وقت عرب کے حالات کوئی اچھے نہیں تھے بیٹیوں کے لحاظ سے، یعنی بیٹیوں کو کوئی اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، بلکہ حالات یہاں تک تھے کہ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، دفن کر دیتے تھے، اور ان کے ہاں یہ نظریہ پایا جاتا تھا کہ، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اس دور میں بھی بعض ہمارے سادہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ بیٹیاں تو کوئی کمانے والی نہیں ہوتی، بیٹیاں تو کوئی نوکری کرنے والی نہیں ہوتی، اس لیے جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو کوئی اچھے لفظوں میں یاد نہیں کیا جاتا اس کو، خوشی نہیں کی اور اس کو کوئی مبارکباد نہیں دی جاتی یا خوشیاں نہیں منائی جاتی۔ اور عرب میں تو بالخصوص حالات اتنے سخت تھے کہ وہ زندہ درگور کر دیتے تھے، لیکن جس وقت بی بی دو عالم دنیا میں تشریف لے آئیں تو پاک پیغمبر نے ہمارے لیے ایک اسوہ چھوڑا، ایک ہمارے لیے ایک سیرت بنائی کہ اپنی بچیوں کو کس طرح آپ نے ان کا احترام کرنا ہے، کس طرح ان کو اہمیت دینی ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ جب بی بی دو عالم تشریف لے آتی تھیں تو پیغمبر اکرم اپنی جگہ سے بلند ہو کے اٹھ کے بی بی کا استقبال کرتے تھے، اور دنیا کو یہ بتاتے تھے کہ دیکھو بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں، اور یہ جس کو خدا دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خدا اس پر خصوصی طور پر راضی ہے، اور ان کا احترام کیا کریں، اور ان کو بھی اتنی ہی اہمیت دیا کریں کہ جتنی اہمیت آپ اپنے بیٹوں کو دیتے ہیں۔
حالات بہت خطرناک حد تک تھے، لیکن پیغمبر نے ان حالات میں ہمارے لیے یہ اسوہ قائم کیا ہے کہ جب بھی جناب سیدہ تشریف لاتی تھی تو پیغمبر اٹھ کر ان کا استقبال کیا کرتے تھے. اور یہ درس ہے آج کے مسلمان کے لیے، آج کے شیعہ کے لیے، کہ اپنی بیٹیوں کا احترام کریں، اور اس حد تک احترام کریں کہ جس حد تک ہمارے پیغمبر سید العرب والعجم نے اپنی بیٹی کا احترام کیا ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی بیٹیوں کو اتنی اہمیت دیں، اتنا احترام کریں. آج سنا جاتا ہے اکثر حقوق نسواں پہ بات ہوتی ہے کہ عورتوں کو حقوق دو، خواتین کو حقوق دو. میں کہتا ہوں کہ پیغمبر گرامی اسلام نے اس کی بنیاد رکھی تھی اس معاشرے میں کہ جس معاشرے میں عورت ایک گالی بن کے رہ چکی تھی، ایک بری نگاہ سے یا ایک حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا عورت کو. پیغمبر نے اس وقت حقوق نسوان کی بنیاد رکھی اور لوگوں کو بتایا کہ آپ نے خواتین کا، اپنے بچیوں کا کس طرح احترام کرنا ہے اور کتنا ان کو اہمیت دینی ہے. ماشاءاللہ مولانا اسد عباس صاحب نے بہت ہی پیارے انداز میں عرب کے تاریخی پہلو ہمارے سامنے پیش کیے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ معاشرہ تھا جب بیٹوں کو فوقیت دی جاتی تھی بیٹیوں پہ. انہوں نے بیان فرمایا کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. تو اب اس حالات میں جب رسول خدا کے بیٹے کم سنی کے عالم میں اس دنیا سے چلے گئے تھے، تو اب اس وقت مالک کائنات نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیٹی جیسی رحمت سے نوازا. تو میں اب مولانا جناب ریاض حیدر علوی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان حالات میں جب بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، رسول خدا کے بیٹے کم سنی میں اس دنیا سے چلے گئے، تو اب مالک کائنات نے اپنے حبیب کی کیسے حمایت فرمائی اور کیسے دلجوئی فرمائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے السلام علیکم. اور اس یوٹیوب چینل کے حوالے سے یا اس کے ذریعے سے میں تمام مومنین اور سننے والے حاضرین و ناظرین کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں جناب سیدہ دو عالم فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے میلاد مسعود کے حوالے سے. اور بہت اچھا ایک سوال پوچھا، اور میں اب اپنے اس جواب کی طرف آتا ہوں کہ عرب معاشرے کے اندر واقعاً ایسا ہی تھا کہ بیٹی کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی تھی، اور حالات انتہائی سخت تھے. خاص طور پر جب پیغمبر خدا نے اعلان نبوت کیا تو اس حوالے سے پیغمبر خدا کو طرح طرح سے اذیتیں دی جاتی تھیں. اور بالخصوص جب پیغمبر خدا کے ہاں دو بیٹے پیدا ہوتے ہیں اور فوت ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ پیغمبر خدا کو مقطوع النسل ہونے کا طعنہ دیا جاتا ہے. ایسی صورت میں جیسا کہ پہلے بھی سنت الہی یہی ہے کہ وہ اپنے پیغمبروں کو، اپنے محبوب بندوں کو حمایت کا اعلان کرتا ہے، ان کی حمایت کرتا ہے. اسی طرح پیغمبر خدا کی بھی حمایت کی اور پوری ایک بہترین سورہ کوثر جو دیکھنے میں بہت چھوٹی ہے لیکن بہت اپنے اندر معنی اور مفہوم رکھتی ہے، وہ نازل فرمائی جو پیغمبر خدا کے دل کے لیے تسلی اور تشفی کا باعث بنتی ہے. اب ہم اس سورہ کے پس منظر کو جب دیکھتے ہیں تو اس سورہ کے پس منظر میں جو ہمیں اس کا شان نزول نظر آتا ہے وہ اس طرح ہے. عاص بن وائل جو ہے وہ پیغمبر خدا کے پاس آتا ہے بات کرنے کے لیے، اور اس وقت پیغمبر خدا سے جب وہ بات کر کے وہاں سے نکلتا ہے اور وہ کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کس سے بات کر رہے تھے، تو اس وقت وہ حقارت والے لہجے سے پیغمبر خدا کو کہتا ہے کہ میں مقطوع النسل یا ابتر کے ساتھ بات کر رہا تھا. اور یہ طعنہ جو ہے جب عام ہو جاتا ہے، ہر کوئی پیغمبر خدا کو مقطوع النسل ہونے کا یا ابتر ہونے کا طعنہ دیتا ہے، تو پیغمبر خدا کا دل رنجیدہ ہوتا ہے. اب اس پیغمبر کی حمایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل فرمائی، اور کتنا بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تسلی دی. انا اعطیناک الکوثر، اے پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. اور یہ کوثر کیا ہے؟ پیغمبر خدا کو جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی صورت میں بہترین نعمت اور بہترین رحمت عطا فرما دی گئی. فصل لربک وانحر، یہ اتنی عظیم، بہترین اور اعلیٰ درجے کی ایک رحمت ہے کہ جس کے مقابلے میں پیغمبر خدا سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اس کے مقابلے میں نماز بھی پڑھیں اور قربانی کریں. وانحر، اور قربانی بھی اونٹ کی قربانی کی طرف اشارہ کیا گیا.
نہر کریں، یعنی اونٹ کی قربانی کا کہا گیا۔ اور پھر اس کے بعد اس تسلی دینے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کو منہ توڑ جواب دیا، اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، کہ بے شک تمہارے دشمن ہی بے نسلیں ہیں۔ آج آپ اگر دنیا میں دیکھتے ہیں تو پیغمبر خدا کی نسل جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر موجود ہے، لیکن وہ کہاں گیا عاص بن وائل، وہ کہاں گیا ابو جہل، وہ کہاں گیا ابو لہب، کہ جو پیغمبر خدا کو اس طرح کے طعنے دیا کرتے تھے۔ آج پیغمبر کا نام باقی ہے لیکن دشمنوں کے نام مٹ چکے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھا آپ نے بیان فرمایا۔ یہاں میں قبلہ آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ نے لفظ کوثر استعمال کیا کہ سورہ کوثر نازل ہوئی، آپ ہمارے ناظرین کے لیے لفظ کوثر کی ذرا تشریح فرما دیں۔ جی بالکل، اس سورہ کے اندر جو لفظ کوثر استعمال ہوا ہے یہ اپنے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے بہت وسعت رکھتا ہے، اس کو چند لفظوں میں بیان کرنا شاید محال ہو، اس لیے کہ یہ قرآن مجید کی یہ جو پوری ایک سورہ ہے چھوٹی سی، اگرچہ اس کے ذریعے سے ان دشمنوں کو بھی جواب دیا گیا کہ جو پیغمبر پر طعنہ لگاتے تھے یا طعنہ زنی کرتے تھے، ان کو بھی جواب دیا گیا، ساتھ ساتھ اس سورہ کی یہ بھی خاصیت ہے کہ یہ سورہ اپنے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے اس وقت کے جو فصحاء و بلغاء تھے ان کو بھی پکار کر کہتی ہے کہ آؤ اگر تم قرآن کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو اس قسم کی ایک سورہ لے کے آؤ۔ تو یہ ایک سورہ جو ہے اپنے معنی کے لحاظ سے بھی اور مفہوم کے اعتبار سے بہت وسعت رکھتی ہے، جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا لفظ کوثر جو ہے وہ کثرت سے، خود کثرت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کثیر ہونا کسی چیز کا، اس سے جو صفت لی جاتی ہے کثیر، پھر اسی کثیر سے جب صیغہ مبالغہ بنتا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں انتہا درجے کی کثرت جو ہے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور جب اس کثرت کی نسبت خداوند کریم کی طرف دی جاتی ہے کہ انا اعطیناک الکوثر، کہ یہ کوثر اللہ نے عطا کی ہے، تو اس میں اور مضبوطی آ جاتی ہے۔ اسی لیے مفسرین نے بہت سارے اقوال نقل کیے ہیں، لیکن جو کلی طور پر معنی لیا ہے اس کوثر کا وہ خیر کثیر ہے۔ اب یہ خیر کثیر جو ہے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو عطا کی ہے۔ اب اس خیر کثیر کے مصداق کو معین کرنے کے لیے ہمارے پاس دو دلیلیں موجود ہیں، ایک تو خود سورہ کا شان نزول کہ پیغمبر کو جب ابتر کا طعنہ دیا گیا تو یہ سورہ نازل ہوئی، یعنی اللہ تعالیٰ پیغمبر کو ایک بیٹی عطا کرنے والے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ایک کثیر تعداد میں اللہ تعالیٰ نسل پیغمبر کو قیامت تک چلائیں گے۔ اور دوسرا جو ہے خود آیت کا جو سورہ کے آخری آیات ہیں وہ بھی اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ ان شانئک ھو الابتر، کہ تمہارا دشمن ہی مقطوع النسل اور ابتر ہوگا۔ اس بات سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ اس کوثر کا معنی خیر کثیر ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے۔ اور اگر باقی دوسری روایات کو دیکھا جائے جس میں بہت سارے معنی ذکر کیے ہیں، مثلا اس کے معنی میں جو ہے وہ حق شفاعت کو بھی ذکر کیا گیا ہے، قرآن کو بھی ذکر کیا گیا ہے، عہدہ رسالت کو بھی ذکر کیا گیا ہے، کثیر تعداد میں پیغمبر خدا کے ماننے والوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ لیکن پھر بھی جب ہم اس بات کی طرف آتے ہیں، روایات کی طرف دیکھتے ہیں تو اس میں حوض کوثر کا بھی معنی لیا گیا ہے۔ تو آپ نتیجے کے طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں جو کوثر محمدی ہے وہ جناب زہرا کی صورت میں ہے، اور آخرت میں جو حوض کوثر ہے جس کے مالک پیغمبر خدا ہیں وہ حوض کوثر ہے کہ جس کا منبع بہت کثرت سے پایا جاتا ہے، اور آخرت کے دن ساقی کوثر امام علی علیہ السلام ہوں گے۔ ماشاءاللہ۔ قبلہ یہاں پر میں آپ سے ایک وضاحت چاہنا چاہوں گا کہ عموماً معاشرے میں یہ تفکر رائج ہے کہ نسل جو ہے وہ بیٹوں سے چلتی ہے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ مالک کائنات رسول خدا کو بیٹا عطا کرتا اور اس سے نسل آگے بڑھاتا، لیکن مالک کائنات نے رسول خدا کو بیٹی جیسی رحمت سے نوازا اور اسی بیٹی سے کیا کیا؟ نسل کثیر کو آگے بڑھایا۔ ایسے کیوں کیا مالک نے؟ جی اس میں بھی خداوند کریم کی بہترین حکمت اور اس کی مصلحت پوشیدہ ہے، اور اس کے اندر جو راز ہمیں سمجھ آتا ہے وہ یہ کہ اس معاشرے کے اندر چونکہ بیٹی کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی تھی، بیٹی کو جو ہے وہ زیادہ فوقیت نہیں دی جاتی تھی، اس کا احترام نہیں کیا جاتا تھا، اس وجہ سے
پھر اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو ایک بیٹی عطا کی تاکہ عملی طور پر اس دنیا کے اندر وہ جو فکر باطل رائج تھی ان عرب جاہلوں کے اندر، اور آج کل کے بعد مثلا جس طرح کے لوگ بیٹی کو فوقیت اور اہمیت نہیں دیتے ہیں، اس فکر باطل کو رد کرنے کے لیے پیغمبر خدا نے ایک خاص اہتمام کیا جناب زہرا کی صورت میں، پیغمبر خدا کے وجود پر نور کو اور روشن کر دیا۔ یہ بیٹی اس وجہ سے ایک وجہ یہ ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ فکر باطل اپنی جگہ رد ہو جاتی ہے اس لحاظ سے بھی کہ سورہ مبارکہ انعام میں 84 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو حضرت ابراہیم کی ذریت میں سے شمار کیا ہے، اور اگر وہاں پر ہم توجہ کریں تو تقریباً 20 یا 25 جو ہے وہ مراحل کے بعد یعنی نسلوں کے بعد جو ہے حضرت عیسیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریت میں سے قرار دیے جاتے ہیں۔ حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں ہے، وہ ایک بیٹی کے ذریعے سے، حضرت مریم کا تعلق حضرت ابراہیم سے ہے۔ تو جس طرح حضرت عیسیٰ حضرت مریم کے ذریعے سے ذریت ابراہیم کہلا سکتی ہے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹی عطا کی تاکہ اس سے ذریت پیغمبر خدا جو ہے وہ کثرت سے اس دنیا میں تشریف لائے۔ ماشاءاللہ مولانا صاحب نے بہت ہی پیارے انداز میں قرآن کی روشنی میں بی بی کی ولادت باسعادت اور اس وقت جو حالات تھے وہ بیان فرمائے۔ اسلامی تعلیمات کے 2 بڑے منابع ہیں، ایک قرآن اور دوسرا سنت۔ قرآن کے بارے میں مولانا صاحب نے کچھ حالات ہمیں بتائے، اب آگے آ جاتا ہے روایات۔ تو اب میں سوال کرنا چاہتا ہوں مولانا محمد عمار رضا صاحب سے کہ وہ روایات کی روشنی میں بی بی دو عالم کے فضائل پر روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اس اسٹوڈیو میں موجود اپنے مہمانان گرامی، دوستان عزیز اور اس پروگرام کو دیکھنے والے تمام ناظرین کی خدمت میں 20 جمادی الثانی جشن میلاد پرسعادت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے ہدیہ تبریک پیش کروں گا، اور اس کے بعد خداوند متعال کا خصوصی طور پہ شکر ادا کروں گا کہ اس نے البینات یوٹیوب چینل کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ اس عظیم روز پہ، اس عظیم موقع پر ایک خوبصورت اور ایک بہترین پروگرام کا انعقاد کر سکے۔ آپ کے اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں مقدمتاً 1-2 لائنیں عرض کروں گا۔ وہ یہ ہیں کہ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ منابع اور معارف اور تعلیمات اسلامی کو اخذ کرنے کے لیے ہمارے پاس 2 ہی بڑے ذریعے ہیں، 2 ہی بڑے مصادر ہیں، ایک ان میں سے قرآن اور دوسرا روایات یعنی احادیث۔ جہاں تک قرآن کا تعلق ہے وہ اس میں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس میں کلیات اور اس کے اندر مین پوائنٹس جو ہیں ان کا ذکر کیا جاتا ہے، لیکن اس کے مصادیق اور مفاہیم کی جزیات جو ہیں اور ان کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ خداوند متعال نے سنت کے اوپر موکول کی ہیں۔ اب جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو جو روایات حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے بارے میں ہمارے پاس پہنچی ہیں، ہم تک پہنچی ہیں، وہ 2 طرح کی ہیں، چاہے وہ منابع اہل سنت میں سے ہوں یا چاہے وہ ہمارے اپنے منابع میں سے ہوں۔ ان میں سے ایک روایات کا جو پہلا گروہ ہے وہ روایت تفسیری ہیں، اور ان کے مقابلے میں روایات غیر تفسیری ہیں۔ ماشاء اللہ مولانا صاحب، میں یہ آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ تفسیری اور غیر تفسیری سے کیا مراد ہے؟ جی میں اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ روایات تفسیری سے ہماری مراد یہ ہے کہ وہ روایات، وہ احادیث جو ان آیات کے ذیل میں، ان کی شان نزول کے اندر، ان کی تفسیر میں نقل ہوئی ہیں کہ جن کا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی تعلق حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ کسی بھی طریقے سے ہے۔ مثلا ہم آیت تطہیر کو لے لیتے ہیں کہ جن میں سے اہل بیت کے ایک بہترین مصداق خود حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ہیں، اور جب ہم اس کی مصداق اور اہل بیت کا دائرہ کا جب مقرر کریں گے تو اس میں ہم رجوع کریں گے احادیث کی طرف۔ ایسے ہی آیہ مباہلہ کو لے لیں تو اس میں جب ہم نساء انا کی بحث کریں گے تو اس نساء انا سے کون مراد ہے، اس کے لیے ہمیں رجوع کرنا پڑے گا احادیث کی طرف۔ تو یہ تو ہیں روایات تفسیری، اور ان کے مقابلے میں ہے روایات غیر تفسیری۔ روایت غیر تفسیری یعنی وہ روایات کہ جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے بارے میں مختلف شیعہ اور سنی منابع کے اندر ان کے مناقب اور ان کے فضائل میں نقل ہوئی ہیں۔ اس کے اندر مثلا ان کی پیدائش کے بارے میں، ان کے پیدائش سے پہلے جو مقدمات منعقد ہوئے ہیں ان کے بارے میں ہے۔ اس کے علاوہ خود کوثر کے بارے میں جو ہیں وہ جس طرح مولانا صاحب ابھی بات فرما رہے تھے، وہ روایات ان کے بارے میں ان پر روشنی ڈالتی ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی زندگی کے باقی مراحل اور باقی مناقب جو ہیں اس کے بارے میں وہ بیان فرماتی ہیں۔ ماشاء اللہ مولانا صاحب، آپ اگر یہاں پر
روایات تفسیری جو آپ نے بیان فرمائی، اگر ایک دو نمونے آپ پیش کر دیں تاکہ ہمارے معزز ناظرین بھی اس سے استفادہ کر سکیں، روایات تفسیری کے ایک دو نمونے بیان۔ جی بالکل، میں اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ میں روایت تفسیری اس کی ایک مثال یہ ہے کہ خداوند متعال سورہ آل عمران آیت نمبر 42 میں فرماتا ہے کہ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، کہ اللہ تعالیٰ نے، یعنی اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہا ہے جناب مریم کو اور فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلند مرتبہ عطا کیا، آپ کو چنا، آپ کو طاہر قرار دیا اور آپ کو اس دنیا کی تمام خواتین کے اوپر فضیلت عطا فرمائی۔ تو برادران اہل سنت کے مشہور مفسر جناب محمود آلوسی اپنی کتاب روح المعانی کے اندر یہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے ظاہر سے اور اس کے اگر ہم یعنی اس کی عبارت کو دیکھیں تو اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ جناب مریم سلام اللہ علیہا وہ معصوم ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام خواتین کے اوپر فضیلت دی ہے، لیکن خود وہ فرماتے ہیں کہ لیکن میرے نزدیک جب ہم اس آیت کی تفسیر کے ساتھ اس روایت کو جس میں فاطمہ تو بضعۃ منی کہا گیا ہے، اگر اس کو الحاق کریں اس کے ساتھ اور ملحق کریں تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا ان کی فضیلت اور ان کی عصمت و طہارت جناب مریم سے بھی بڑھ کر ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب رسول خدا کہ جنہوں نے اپنے جسم کا ٹکڑا، اپنے بدن کا ایک حصہ جناب زہرا کو قرار دیا، جس طرح جناب رسول خدا کی فضیلت تمام انبیاء کے اوپر قائم ہے اور ثابت ہے، تو ایسے ہی جو شخصیت ان کے جسم کا ٹکڑا ہوگی تو اس کی شخصیت بھی تمام دنیا کی خواتین سے افضل ہونی چاہیے۔ تو یہ ایک نمونہ تھا روایات تفسیری کا۔ اسی طرح مثلا جب ہم آیہ مباہلہ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اندر جب نساءنا کی بحث آتی ہے تو کتاب کافی میں جناب امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ یہاں پر نساءنا سے مراد فقط اور فقط ہماری جدہ سید زہرا سلام اللہ علیہ ہیں۔ تو یہ چند نمونے ہیں، یہ ہیں آیات روایات تفسیری کے۔ ماشاءاللہ مولانا محترم، آپ نے بہت ہی پیارے انداز میں روایت تفسیری کی تعریف بیان کی۔ اب آتے ہیں روایات غیر تفسیری۔ کتب تشیع اور کتب برادران اہل سنت میں بی بی کے فضائل کے حوالے سے جو روایات بیان ہوئی ہیں ان پر آپ مختصراً روشنی ڈالیں۔ جی بحمداللہ، روایات غیر تفسیری یعنی جو مناقب کی اور فضائل کی روایات ہیں، ان روایات سے ہماری کتابیں بھی اور خود برادران اہل سنت کی کتابیں بھی مملو اور پر ہیں۔ باقاعدہ صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم کے اندر باب مناقب فاطمہ کے نام سے ایک باب کو منعقد کیا گیا ہے، اور اسی طرح کتاب کافی جو ہماری معتبر ترین کتب میں سے ہے اس کے اندر کتاب الحجہ کے ذیل کے اندر جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے بارے میں درجنوں روایات جو صحیح و سند بھی ہیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ میں ان عنوان کے طور پہ ایسی ایک دو روایات پیش کرتا ہوں کہ جن کو خود برادران اہل سنت کے راویان نے بھی نقل کیا ہے اور ہمارے راویان نے بھی ان کو نقل کیا ہے۔ مثلا جناب بخاری نے اپنی کتاب کے اندر باب مناقب فاطمہ میں جو پہلی روایت لے کے آئے ہیں وہ یہ ہے کہ فاطمہ تو سیدۃ النساء العالمین، کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں۔ اور اس کے بعد دوسری روایت ہے وہ فاطمہ تو سیدۃ النساء اہل الجنہ، کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ اہل جنت خواتین کی سردار ہیں۔ اور انہی روایات یا ان کی اس طرح کی جو باقی روایات کہ جن کو مستدرک صحیحین کے اندر کنز الامال میں متقی ہندی نے اور پھر باقی سایہ ستہ کی جو باقی جو کتب ہیں مثلا ترمذی، ابو داود اور ابن ماجہ، سنن نسائی، ان سب نے اس کو مفصل ان کے بارے میں بیان کیا ہے۔ اور اس روایت کے بعد کافی کے اندر اور خود جو ہے وہ اہل سنت کے منابع کے اندر جو روایت تواتر کی حد تک نقل ہوئی ہے کہ جس کے اندر تشکیک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے ہمارے پاس، وہ ہے فاطمہ تو بضعۃ منی من اغضبها فقط اغضبنی، کہ فاطمہ میرے جسم کا، میرے بدن کا ٹکڑا ہے، میرے جسم کا حصہ ہے، جس نے اس کو غضبناک کیا اس نے گویا مجھے غضبناک کیا۔ تو خود یہ روایت اس کے اندر اتنی حکمتیں اور اتنے راز پوشیدہ ہیں کہ جن کے ذریعے ہم ایک بی بی کی عصمت، بی بی کی فضیلت، ان کے مناقب باقی خواتین کے مقابلے میں ان کا رتبہ جو ہے وہ صریحاً جو ہے وہ بیان کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ قبلہ، آپ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے جو ایک روایت کا کہ یہ شیعہ اور سنی دونوں کتابوں میں نقل ہوئی ہے فاطمہ تو بضعۃ منی، اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت فرمائیں تاکہ ہمارے ناظرین اس سے مستفید ہو سکیں۔ جی اس روایت کے بارے میں ایک
چند شان نزول بیان ہوئے، شان صدور جو ہے اس کی وہ بیان ہوئی ہیں اس کی. مثلاً جو مشہور ترین اس کی جو شان صدور ہے کہ جو ہمارے نزدیک بھی ثابت ہے اور اکثر برادران اہل سنت کے راویان نے بھی اس کو نقل کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ جناب رسول خدا مسجد میں تشریف فرما تھے اور انہوں نے اپنے صحابہ اپنے دوستان سے جو ہے یہ سوال کیا کہ ایک عورت کے لیے بہترین چیز وہ کیا ہو سکتی ہے. کسی نے کچھ جواب دیا، کسی نے کوئی جواب دیا، تو لیکن جناب رسول خدا کی تشفی جو ہے وہ نہ ہو سکی. تو جناب علی علیہ السلام اسی دوران انہوں نے اپنے گھر کی طرف رجوع کیا، اور کیونکہ گھر اس وقت مسجد نبوی کے بالکل یعنی اس کے شروع میں تھا اس کے اور اس کا حصہ تھا. تو امیر المومنین گھر آئے، انہوں نے جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے ان کے بابا جناب رسول خدا کا یہی سوال جو ہے وہ نقل کیا. تو بی بی نے فرمایا کہ ایک عورت کی فضیلت اور اس کے لیے ایک بہترین چیز یہ ہے کہ نہ کوئی اس کو دیکھے اور نہ وہ کسی کو دیکھے. تو جب جناب یعنی اس کا نتیجہ یعنی عفت و حجاب ایک عورت کے لیے ایک بہترین زیور اور زینت ہے. تو جب جناب علی علیہ السلام واپس آئے جناب رسول خدا کے پاس اور ان کا یہ جواب نقل کیا، تو اس وقت جناب رسول خدا نے خوش ہو کر یہ فرمایا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرے بدن کا ٹکڑا ہے. یعنی یہ اتنا عظیم جواب یہ اسی سے ہی متوقع ہو سکتا ہے کہ جو ایک نبوت کا حصہ ہو. تو یہ تو ہے مشہور شان صدور. اس کے مقابلے میں بعض مغرضین کے، بلکہ اگر ان کو معاندین بھی کہا جائے، جنہوں نے اپنے مختلف طریقوں سے اہل بیت سے اپنی ایک عناد کا اظہار کیا ہے، ان میں سے ایک ہے مشہور معروف شخصیت ابن تیمیہ، کہ جس نے کتاب منہاج السنہ کے اندر مختلف ابواب کے اندر مختلف طریقوں سے ان روایات کی جرح کی ہے کہ جو روایات مناقب اہل بیت کے اندر نقل ہوئی ہیں. اگر آپ رجوع کریں منہاج السنہ میں تو تقریباً کئی جگہوں کے اوپر، حتیٰ یعنی اس نے جہاں پہ آئے مباہلہ کی بحث آئی، اس نے ان مثلاً یعنی نساءنا سے مراد کچھ اور لیا، اسی طرح آئے تطہیر کے اندر تشکیق کی. تو چلتے چلتے جب یہ روایت نقل کی ہے کہ فاطمہ تو بضعۃ منی من اغضبہا فقط اغضبنی، تو انہوں نے یہ کہا کہ اس سے مراد معاذ اللہ جناب علی علیہ السلام کی سرزنش کرنا تھی. اب یہ کیسے، اس کی تفصیل یہ میں مختصراً اس کو بیان کروں کہ جناب علی علیہ السلام کا ایک دفعہ ارادہ بنا کہ وہ ابو جہل کی بیٹی جویریہ اس کا نام تاریخ میں نقل ہوا ہے، اس سے ازدواج کریں. تو جب یہ بات جناب رسول خدا تک پہنچی تو انہوں نے فوراً مسجد نبوی میں جا کے خطبہ اراد کیا، خطبے کو بیان کیا اور کہا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی من اغضبہا فقط اغضبنی، کہ گویا اس غضب کا جو اشارہ جناب رسول خدا کا تھا وہ امیر المومنین کی طرف تھا. تو اسی پھر یعنی شان صدور سے بعض کتب روائی جو دیگر تھیں انہوں نے بھی اس سے یہ نقل کیا. تو اس کے جواب میں مختصراً میں عرض کروں گا کہ پہلی بات تو یہ کہ اس خود برادران اہل سنت کے مشہور راوی جناب ابن حجر نے، انہوں نے خود اس روایت کے راویان میں سب سے جو مہم ترین راوی ہے ابن مخرمہ، اس کے بارے میں جرح کی ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ عادل نہیں ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ سندن جو ہے یہ روایت ضعیف ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جس وقت یعنی جس زمان کے اندر اس واقعے کا یعنی پیش ہونا ثابت ہے ان کے نزدیک، تو وہ ہے تقریباً 2 ہجری اور اس کے بعد، ٹھیک ہے. اور خود تاریخ کے اندر اسے ابن مخرمہ کی ولادت 2 ہجری کے اندر ثابت ہے. تو ایک شخص کیسے 2 ہجری کے اندر پیدا ہوا اور اسی کے 1-2 سال کے بعد اس نے جناب علی علیہ السلام کے بارے میں یہ روایت نقل بھی کر دی؟ تو یہ سب ممکن نہیں ہے. ان کے علاوہ باقی علماء اہل سنت مثلا مصر کے کافی علماء نے اپنی کتب اور مناقب حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے ابواب کے اندر اس چیز کو رد کیا ہے، اور انہوں نے کافی دلائل بھی دیے ہیں کہ خود امیر المومنین علیہ السلام کو کیا یہ معلوم نہیں تھا کہ ایک کافرہ سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ 8ویں ہجری تک یعنی فتح مکہ تک اس کا اسلام لانا ثابت نہیں ہے. تو اس کے علاوہ باقی اور دلائل بھی ہیں، تو میں ابھی فی الحال ان پہ اکتفا کروں گا. اور جو شان صدور جو مشہور ہے اور جس کو ہمارے علماء نے قبول بھی کیا ہے، وہی شان صدور جو ہے وہ اس روایت کا ثابت ہے. ماشاءاللہ، جیسا کہ بی بی دو عالم کی ازدواجی اور خانوادی زندگی کا تذکرہ چل چکا ہے، تو اب میں سوال کرنا چاہتا ہوں مولانا اسد عواز صاحب سے کہ بی بی کی ازدواجی زندگی کا آغاز کب ہوا، اور مولا امیر علیہ السلام اور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سلسلے میں کیا اقدامات فرمائے؟ جی ماشاءاللہ، بہت اچھا سوال ہے.
تو اس کے لیے میں یہ عرض کروں گا کہ سب سے پہلے کہ بی بی کی شادی کب ہوئی، اس کے بارے میں اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو جس طرح کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ولادت، شہادت اور مختلف واقعات میں اختلاف موجود ہے، تو یہاں پر بھی اختلاف موجود ہے۔ تاریخ نے 4 قول نقل کیے ہیں بی بی اور مولا کی شادی کے، لیکن جو قول زیادہ معتبر لگتا ہے قرائن اور شواہد کا اگر ہم جائزہ لیں تو وہ قول ہے یکم ذی الحجہ کا، کہ یکم ذی الحجہ کو بی بی کی اور مولا علی علیہ السلام کی ازدواجی زندگی شروع ہوئی۔ ویسے ماہ رمضان المبارک کا قول بھی موجود ہے اور ماہ صفر المظفر کا بھی ایک قول موجود ہے، لیکن یہ قول جو ماہ ذی الحجہ کا قول ہے یہ زیادہ معتبر ہے۔ باقی جو آپ نے سوال فرمایا بہت اچھا سوال تھا کہ پیغمبر گرامی اسلام نے اور حضرت علی علیہ السلام نے کیا اقدامات فرمائے۔ تو جس طرح پیغمبر کی سنت ہمارے پاس موجود ہے شادی کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ پاک پیغمبر نے عملی طور پر شادی کو ایک آسان طریقے میں انجام دینے کا حکم فرمایا ہے۔ یعنی جس طرح ہم اپنے موجودہ معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ شادی کو ایک بہت مشکل کر دیا گیا ہے، جہیزیے کی صورت میں اور حق مہر کی صورت میں، اور بہت مشکل ہے اس دور میں شادی کرنا، لیکن اگر ہم پاک پیغمبر کی زندگی کا مطالعہ کریں تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ شادی کرنا ایک آسان امر تھا، اور پیغمبر گرامی اسلام نے بھی اپنی بیٹی کی شادی کے لیے کوئی خاص ضرورت سے زیادہ اہتمام نہیں کیے، بلکہ حضرت علی علیہ السلام کو حکم فرمایا جب حضرت علی علیہ السلام رشتہ لے کر گئے۔ بلکہ میں یہاں یہ بھی عرض کروں کہ حضرت علی علیہ السلام کے رشتے سے پہلے بھی بی بی کے چند رشتے آئے، صحابہ کرام باقاعدہ پیغمبر کے پاس گئے اور انہوں نے بی بی کا رشتہ مانگا، لیکن پیغمبر نے سب کو ایک ہی جواب دیا کہ میری بیٹی کی شادی کا معاملہ میں نے اللہ کے سپرد کر رکھا ہے، اور میری بیٹی کا شادی کا جو بھی حکم ہوگا وہ اللہ کی طرف سے آئے گا۔ لیکن جب حضرت علی علیہ السلام جاتے ہیں رشتہ مانگنے کے لیے تو پیغمبر گرامی اسلام اپنی بیٹی سے مشورت کے بعد ہاں کر دیتے ہیں۔ اور یہاں پر قطع کلام معاف، میں یہاں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یعنی جناب زہرا اور مولا امیر علیہ السلام کا رشتہ خدا کے حکم سے ہوا ہے۔ جی جی بالکل بالکل، بی بی کا اور مولا کا رشتہ خدا کے حکم سے ہوا ہے، اس لیے کہ جو فضیلت اور جو مقام اور مرتبہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا تھا اور ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں اس مرتبے کا کوئی اور بندہ تھا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ شاید اسی لیے کہ حکم ہوا ہے ہمیں کہ شادی کے لیے لڑکی اور لڑکے کا ہم کفو ہونا ضروری ہے، اور اس دور میں اگر ہم سید دو عالم کا ہم کف دیکھیں تو وہ صرف اور صرف ایک ہی شخصیت ہے کہ جس کا نام حضرت علی علیہ السلام ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پر ایک چھوٹا سا قول میرے سامنے آتا ہے کہ جو عموماً رائج ہے کہ جو رشتے جو ہیں، جوڑے جو ہیں وہ آسمانوں پہ بنتے ہیں، سنتے رہتے ہیں آپ، تو یہ واحد یہ جوڑا ہے جس کا رشتہ آسمانوں پہ کیا گیا، جوڑا بنا ہے وہاں۔ مولانا اسد عباس صاحب کی اسی گفتگو سے ایک اور نقطہ بھی واضح ہو کے سامنے آتا ہے کہ جب جس طرح انہوں نے فرمایا یعنی شادی کے مقدمات کے اندر کہ جناب رسول خدا کے پاس جب امیر المومنین کا رشتہ آیا تو وہ اپنی بیٹی کے پاس مشورت کے لیے گئے، تو اب آج ہم اپنا جب معاشرہ دیکھتے ہیں تو بیٹی سے مشورہ کرنا وہ بھی شادی کے معاملے میں اس کو انتہائی معیوب سمجھا جاتا ہے، لیکن جب ہم سنت کا مطالعہ کریں تو ہمیں اس سنت سے یہ تعلیم ملتی ہے کہ شادی جیسا ایک مہم ترین امر کہ جس کے اوپر اس لڑکی کی ساری زندگی بیس کرتی ہے، اس میں اس لڑکی سے مشورہ نہ لیا جائے تو اس کے کیا ثمرات ہو سکتے ہیں، اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں۔ تو اس سنت ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ اس شادی سے پہلے اس لڑکی سے باقاعدہ مشورہ لیا جائے اور اس سے مشورے کے بعد اسے اجازت لی جائے، اور اس کے بعد جو ہے اس کی اس شادی کے باقی مراسم کو یا اگر کوئی سلسلہ بنتا ہے اس کو ادامہ اور اس کو جاری کیا جائے۔
جی بے شک سچ فرمایا آپ نے. اسی لیے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کے پاس گئے باقاعدہ اور اجازت لی کہ اے میری بیٹی کیا میں آپ کا رشتہ علی علیہ السلام کے ساتھ کر دوں؟ جب بی بی نے اجازت دی تو پیغمبر نے اجازت دی اور رشتے کو قبول کیا. اور یہ ہمارے لیے بھی سنت رسول ہے اور لازم ہے کہ جب ہم اپنی بچیوں کی شادیاں کریں تو باقاعدہ بچی سے جا کے پوچھیں اور اس سے اجازت لیں، تب جا کے اپنے بچوں کی شادیاں فکس کریں. باقی رہا سوال شرازی صاحب کا کہ حضرت علی علیہ السلام نے اس کے لیے کیا اقدامات فرمائے. تو حضرت علی علیہ السلام کی جس وقت شادی ہوئی تو اس وقت اقتصادی صورت کوئی اچھی نہیں تھی مولا کی. تو مولا نے اپنی ایک زرہ تھی مولا کے پاس، مولا نے وہ جا کے بازار میں بیچی اور اس سے جو پیسے ملے تو اس سے بی بی کا حق مار بھی ادا کیا اور گھر کے جو لوازمات تھے جس کو آج ہم جہیزیہ کہتے ہیں، لیکن وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس دور کا جہیزیہ نہیں تھا بلکہ وہ گھر کی ضرورت کی چند ایک چیزیں تھی جس میں کوئی کھانے کے 1-2 برتن تھے اور ایک چٹائی تھی اور ایک یمنی چادر تھی. یعنی بہت آسان طریقے سے پیغمبر نے اور مولا نے اس شادی کو ارینج کیا. لیکن آج اگر ہم اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں تو ہم تو اس پیغمبر اسلام کی اس سنت سے یا مولا علی علیہ السلام کی اس سنت سے بہت کوسوں دور چلے گئے ہیں. ہم تو آج دیکھتے ہیں کہ شادی ایک مشکل امر ہو چکا ہے، بلکہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں کو شادیاں کرنے کے لیے باقاعدہ قرض لینا پڑتا ہے اور وہ بیچارے پھر ساری زندگی اسی قرض کو ادا کرنے میں گزار دیتے ہیں. اتنا مشکل ہو گیا ہے شادی کرنا. لیکن ہمارے مولا کی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت یہ ہے کہ شادی کو آسان سے آسان کیا جائے، اور جس طرح حضرت علی علیہ السلام نے اپنی شادی کو آسان طریقے سے مختصر سے برتن، مختصر سے ضروریات کا سامان اور مہریہ ادا کر کے جناب سیدہ کو اپنے گھر لے کے آ گئے. ماشاء اللہ. انشاءاللہ ناظرین ہمارے پروگرام سے مستفید ہو رہے ہوں گے. اب ہم اپنے پروگرام کو تھوڑا سا رخ موڑتے ہیں اور چلتے ہیں سیرت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی طرف. اب میں سوال کرنا چاہتا ہوں اپنے معزز محترم جناب مولانا سید منتظر شرازی صاحب سے کہ وہ مولا کائنات اور بی بی دو عالم کی ازدواجی زندگی کے نقاط بیان کریں اور آج کے دور کی خواتین کس طرح اپنی ازدواجی زندگی کو ان کی زندگی کو دیکھتے ہوئے بہتر بنا سکتی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میں تمام محبین اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو اور بالخصوص اپنے ناظرین کو بی بی دو عالم حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت کی تبریک عرض کرتا ہوں، اور تمام برادران نے جو ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا شکر گزار ہوں. انہوں نے بہت اچھے انداز میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی سیرت کو اور ان کی عظمت کو بیان کیا، قرآن کی روشنی میں اور روایات کی روشنی میں اور تاریخ کی روشنی میں. تو میرا موضوع جو ہے وہ سیرت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں ہے. تو سب سے پہلے ایک مختصر میں تعارف کرانا چاہتا ہوں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا. جناب زہرا سلام اللہ علیہا کوئی عام خاتون نہیں تھی، بلکہ سید الانبیاء رحمت للعالمین کی دختر نیک اختر تھی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ عرب کے شجاع ترین اور بہادر ترین انسان کی زوجہ مطہرہ تھی. اور یہ عظیم خاتون جس کے لیے خود پیغمبر گرامی اسلام نے یہ فرمایا کہ فاطمہ سیدۃ النساء العالمین ہیں، تمام عالمین کی خواتین کی سردار جو ہیں وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. جیسے عمار بھائی نے اس پر روشنی ڈالی، تو
جناب بی بی دو عالم کے مختلف زندگی کے جو نمایاں پہلو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. میں چند پہلوؤں کی طرف اشارہ کروں گا کہ اتنے کمالات اور اوصاف ہونے کے باوجود گھر میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی حالت یہ ہے کہ اپنے گھر میں چکی بھی خود چلاتی ہیں، آٹا بھی خود بناتی ہیں اور ساتھ ساتھ روٹیاں بھی خود بناتی ہیں. اور جناب امام حسن مجتبی، امام حسین علیہ السلام اور باقی بچوں کو، امیر المومنین کو اور تمام گھر کے افراد کو کھانا خود پیش کرتی ہیں. یعنی اتنی عظمت و کمالات والی بی بی کو چاہیے کہ وہ اگر ہمارا معاشرہ ہوتا تو وہ خود کام نہ کرتی بلکہ کیا ہے حکمرانی کرتی. لیکن خاتون جنت کی بی بی دو عالم کی سیرت یہ تھی کہ اپنے گھر کا بھی کام کرتی تھیں اور بعد میں زندگی میں جناب فضا جب ان کی خدمت کے لیے آئیں تو ایک دن جناب فضا کام کرتی ہیں، ایک دن جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کام کرتی ہیں. لیکن تاریخ والوں نے یہ بھی لکھا کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ جناب فضا کے بعض موقع پر کام کی ڈیوٹی ان کی ہے لیکن جناب سیدہ سلام اللہ علیہ گھر کے کام کر رہی ہیں. اور اسی طرح جناب امیر المومنین اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ میں اتنی بہترین مینجمنٹ تھی، بہترین مدیریت تھی کہ گھر کے کام جناب زہرا کے ذمے اور باہر کے کام جو ہیں وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب سلام اللہ علیہ کے ذمے. جناب امیر المومنین علیہ السلام باہر جاتے ہیں. آج کا معاشرہ تو نہیں تھا، اس زمانے میں لکڑیوں کو اکٹھا کر کے لے آتے ہیں، اس کے ساتھ پانی جو ہے وہ کنووں سے نکالتے ہیں، گھر میں پانی لے آتے ہیں. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو جو بھی ضروریات زندگی تھی باہر سے لے کر بی بی کی خدمت میں لے آتے ہیں اور بی بی گھر کے تمام امور کو چلاتی ہیں. اور تاریخ والوں نے یہ بھی لکھا ہے اور خود امام صادق سلام اللہ علیہ سے روایت ہے کہ جناب امیر المومنین جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے بعض موقع پر ان کے گھر کے کام میں بھی ان کی مدد فرماتے تھے. اور تاریخ نے یہ لکھا ہے کہ جناب امیر المومنین گھر کے کاموں میں کبھی کبھی جھاڑو بھی خود دیا کرتے تھے. یہ سیرت فاطمی بھی ہے، یہ سیرت علوی بھی ہے. اگر ہمارے معاشرے میں اگر انسان جو ہے اس سیرت علوی کو اپنائے اور اس کا گھر جو ہے وہ گھر نہیں بلکہ جنت بن جاتا ہے. اور یہ درس ہے ہماری خواتین کے لیے بھی اور ہمارے جو مرد حضرات ہیں ان کے لیے بھی کہ ہم اپنے گھر کی بہترین مینجمنٹ کریں، بہترین مدیریت کریں. اور اسی مدیریت کی خاطر جناب زہرا سلام اللہ علیہ اور جناب امیر المومنین پیغمبر کی خدمت میں گئے اور کہا کہ کوئی طریقہ وضع کریں تاکہ ہماری زندگی جو ہے اس کی بہترین مینجمنٹ ہو جائے. اور یہ وہ طریقہ ہے جو پیغمبر گرامی اسلام نے تعلیم فرمایا. تو ہمیں جو بھی مسلمان ہیں تمام کے لیے یہ ایک مشعل راہ ہے، ایک نمونہ عمل ہے، کیونکہ علی اور فاطمہ کا عمل جو ہے یہ ڈائریکٹ پیغمبر کا عمل ہے اور پیغمبر کا عمل جو ہے اس کو قرآن کریم کی تائید حاصل ہے. اور آپ خود قرآن کریم میں مطالعہ کرتے ہیں جب آیات کی طرف کہ خداوند کریم نے خود فرمایا کہ وہ چیز جو پیغمبر گرامی اسلام آپ کو دیں عطا کریں اس کو لے لیں اور جس سے منع کریں اس سے رک جائیں. تو بہترین نمونہ ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنے گھر میں سیرت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اور سیرت امیر المومنین پر عمل کریں اور اپنے گھر کے معاشرے کو، اپنے گھر کے نظام کو درست کریں. کیونکہ اکثر ہمارے ہاں انہی باتوں کی وجہ سے جھگڑے ہو جاتے ہیں، اختلافات ہو جاتے ہیں اور پھر فیملیوں کے درمیان دوریاں ہو جاتی ہیں اور پھر دوریاں اتنی چلی جاتی ہیں وہ قربتیں جو ہیں دوریوں میں تبدیل ہوگی اور پھر وہ اکٹھے ہو ہی نہیں سکتے.
تو اس کی بیس اور بنیاد جو ہے وہ سیرت جناب زہرا سے دوری اور سیرت علی مرتضیٰ سے دوری اور سیرت پیغمبر اسلام سے دوری. اس کے ساتھ ساتھ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے نمایاں پہلو میں سے ایک، جب شب عروسی ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی، یہ اتنی با کرامت اور با فضیلت خاتون ہے کہ جس نے اپنی زندگی کی پہلی شب، ازدواجی زندگی کی پہلی شب جو ہے وہ خدا کی راہ میں ایثار اور قربانی سے کی ہے. تاریخ میں لکھا ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے جو لباس عروسی کے لیے، شادی کی شب کے لیے پہنا تھا، وہ جب جناب امیر المومنین علیہ السلام کے گھر میں تشریف لائیں تو کسی سائلہ نے کریمہ اہل بیت سے یہ سوال کیا کہ کوئی چیز ہمیں لباس دیں، عظمت زہرا پر قربان جاؤں. اور بھی لباس دے سکتی تھیں لیکن اپنی کنیز کو کہا کہ میں اپنا لباس چینج کرنا چاہتی ہوں. تشریف لے گئیں، وہ چینج کیا لباس اور پرانا لباس پہن لیا. نیا لباس جو تھا شب عروسی والا وہ اس سائلہ کو دے دیا. یہ ہے سیرت زہرا. اور پھر یہ فرمایا کہ میں آج قرآن کریم کی اس آیت کریمہ پر عمل کرنا چاہتی ہوں کہ جس میں خداوند کریم نے فرمایا کہ آپ نیکی تک تب پہنچ سکتے ہیں جب خدا کی راہ میں وہ چیز خرچ کریں جو آپ کے نزدیک بہت زیادہ پسندیدہ ہو. سبحان اللہ. تو قبلہ شرائی صاحب میں یہاں پر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، سیرت زہرا یہ ہے کہ آیات پر عمل کرنا، سیرت مصطفیٰ پر عمل کرنا، علی مرتضیٰ کی سیرت پر عمل کرنا، یہ وہ مسیر ہے، یہ وہ راہ ہے کہ جو ہمیں خدا کی راہ تک پہنچاتا ہے. یہ وسیلہ ہے ہمارے لیے اور ہمارے لیے نمونہ عمل ہے کہ ہم ان پر عمل کر کے اپنی زندگی اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بی بی دو عالم کی سیرت میں جو نمایاں پہلو ہے وہ ہے ایثار کا، قربانی کا، انکساری کا، تواضع کا. آپ اندازہ لگائیں کہ سید الانبیاء کی بیٹی اور جب شادی ہوئی ہے تو ایک پرانے سے گھر میں جناب امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ تشریف فرما ہے لیکن کبھی بھی شکایت نہیں کی. ہمیشہ شاکر رہی ہیں، ہمیشہ خدا کی تسبیح کی ہے، ہمیشہ خداوند کریم کی تسبیح فرمائی ہے. اور عبادت دیکھیے جناب زہرا سلام اللہ علیہا، تو اس میں کہ کائنات میں جناب زہرا سلام اللہ علیہا جیسی کوئی عابدہ نہیں ہے. اور اس کے ساتھ احسار دیکھیں. پھر اپنے بچوں کی تربیت دیکھیں. امام حسن مجتبی، امام حسین شہید کربلا کی تربیت جو ہے، تربیت میں سب سے بنیادی پہلو جو ہے اور جو تاثیر ہے، آپ روایات میں دیکھیں یا سائنسی طور پر دیکھیں تو سب سے مہم ماں کا کردار ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ جن کی ماں فاطمہ زہرا ہو تو بیٹے ہمیشہ وہ حسن مجتبی اور حسین شہید کربلا سید شباب اہل الجنہ کی صورت میں ہی بنیں گے. سبحان اللہ. کہ جن پر جتنی مشکلات آ جائیں وہ اسلام کے تحفظ کے لیے عمل کرتے ہیں. ماشاءاللہ. ابھی مولانا صاحب جس طرح ایثار اور اخلاص کے بارے میں فرما رہے تھے تو قرآن کے اندر جا بجا ان کے اخلاص کی سند کو بارہا نقل کیا گیا. ہم اگر سورہ دہر کی آخری آیات کو دیکھیں تو انہیں کی اسی ایثار اور اخلاص کے بارے میں، یعنی وہ خدا کو اتنا پسند آیا کہ سورہ دہر کی آخری آیات کو ان کے لیے نازل فرما دیا کہ جہاں پہ مثلا وہ طعام کا دینا یتیم کو اور فقیر کو اور اسیر کو، تو گویا یعنی وہ مقداری لحاظ سے شاید کوئی بہت بڑا کام نہیں تھا، لیکن اگر اس کی کیفیت اور اس کے اندر جو چھپا ہوا اخلاص اور اس کے اندر جو فلسفہ ہے وہ اتنا مہم تھا کہ اللہ تعالیٰ کو آیات قرآنیہ نازل کرنی پڑی اور ان کی اس شان کو بیان کرنا پڑا. اور خود وہ اخلاص کیا تھا کہ خود جناب امیر المومنین اور جناب سیدہ کے زبان سے وہ کلمہ جو خدا نے دہرایا کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا،
کہ اصلاً جو ہے یعنی ایک کام کر کے 3 دن کی بھوک پیاس، روزے، گرمی اور بچوں کی اس بچپن کے باوجود 3 دن کا وہ کھانا ہر روز جو ہے وہ مختلف، کبھی یتیم کو، کبھی مسکین کو، کبھی اسیر کو دے دینا، اور اس کے بعد پھر کسی قسم کا جزا اور کسی قسم کا جو ہے وہ پاداش کی طلب نہ کرنا، یہی ایک وہ اخلاص اور ایثار ہے کہ جس کی سند خود خداوند متعال نے ان کو عطا کی ہے۔ یہاں پر میں تھوڑا سا اسی بات کو جو ہمارے بھائی نے بہت خوبصورت انداز میں بیان فرمائی ہے کہ سورہ دار کی نوعیت یہ ہے، شراج صاحب، ریاض حیدر صاحب اور باقی قبلہ صاحب، کہ فقط امیر المومنین اور جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا اپنا افطاری کا سامان نہیں دے رہے، یہ تربیت ہے کہ جناب امام حسن اور امام حسین علیہ السلام بھی اپنے حصے کا جو کھانا ہے کبھی یتیم کو، کبھی اسیر کو، کبھی مسکین کو دے رہے ہیں۔ ماشاءاللہ شیرازی صاحب نے بی بی کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو بہت اچھے انداز میں بیان فرمایا ہے، ضرورت تو نہیں لیکن ایک رشتہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ شیرازی صاحب نے بی بی کے جو مختلف رشتے عرض کیے ہیں، مثلا بی بی ایک ماں کی صورت میں، بی بی ایک اچھی بیوی کی صورت میں، یا اس سے پہلے بی بی ایک اچھی بیٹی کی صورت میں۔ میں بی بی کے ایک اور رشتے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ رشتہ ہے بی بی کا ایک اچھی بہو کی صورت میں، کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں اس دور میں، اس زمانے میں، تو بہو اور ساس کا رشتہ کوئی اتنا اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ بہو اور ساس کے رشتے میں اختلافات بھی ہوتے ہیں، مسائل بھی ہوتے ہیں، لیکن جب ہم بی بی دو عالم سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جناب سیدہ اپنی ساس یعنی جناب فاطمہ بنت اسد کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتی ہیں۔ تو ہمیں بہت سارے ایسے شواہد ملتے ہیں کہ بی بی اپنی ساس کا اپنی ماں جتنا احترام کرتی تھیں، اور پھر ادھر سے ساس بھی ماشاءاللہ جناب فاطمہ بنت اسد ہیں، تو وہ اپنی بہو کو اپنی بیٹی سمجھتی تھی۔ بلکہ تاریخ کو اگر ہم پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ساس اور بہو ایک ایسا مقدس اور ایک ایسا بہترین رشتہ ہے کہ اگر ساس ایک کام کر رہی ہے تو بہو دوسرا کر رہی ہے، اور اپنے گھر کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہی ہیں۔ بلکہ ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا کہ جناب علی علیہ السلام نے گھر کے کاموں کو کچھ اس طرح سے تقسیم کیا کہ کچھ کام مولا خود کرتے تھے، کچھ کام جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ انجام دیتی تھی، اور کچھ کام جناب فاطمہ بنت اسد کے ذمہ تھے، تاکہ گھر کو ایک آسان طریقے سے، ایک بہترین طریقے سے چلایا جائے۔ اور یہ رشتہ جو ساس اور بہو کا رشتہ ہے یہ بہترین رشتہ ہے، اور یہ نمونہ ہے آج کی ہماری خواتین کے لیے کہ جو اس دور میں اس رشتے کو کوئی اچھے انداز میں نہیں دیکھتی۔ تو خواتین کو چاہیے کہ وہ بی بی کے اس رشتے کو پڑھیں اور مطالعہ کریں اور اس پر عمل کرنے کی توفیق پیدا کریں۔ بالکل اسی طرح ایک اور بھی چیز میں یہاں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ جس طرح آپ نے بیان کیا کہ مرد اور زن کس طرح جو ہے وہ اپنے حیات کو حیات طیبہ بنا سکتے ہیں، قرآن مجید نے بھی اس کی طرف جو ہے وہ بہت اچھا اشارہ کیا ہے سورہ نحل کی آیت میں کہ وَمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ، بہترین طریقے سے بیان کیا کہ اگر مرد و زن اللہ پر ایمان لے آتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کتنے بہترین انداز سے بیان کیا کہ ہم اس کو ایک پاک و پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ اگرچہ امکانات کے حوالے سے دیکھا جائے مولا علی علیہ السلام اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا، ان کے گھر میں بہت زیادہ امکانات نہیں تھے، لیکن آپس میں جو محبت تھی، آپس میں جو قربت تھی، آپس میں جو تعلق تھا، تمام رشتہ داروں کو ساتھ لے کر چلنا تھا، یہ سارا کا سارا حیات طیبہ کا ایک بہترین مظہر ہے جو ہم سب کے سامنے میں ہے۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ ناظرین محترم، آپ نے دیکھا کہ ہمارے علماء کرام نے بہت ہی پیارے انداز میں بی بی کی زندگی کا ہر پہلو بیان کیا،
یعنی کہ کاملاً زندگی کا نچوڑ نکال کر آپ کے سامنے پیش کیا. تو اس لیے میں یہ یہاں پر کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آج کی فیملیز، آج کے خاندان اگر اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں، اگر اپنی زندگی کو واقعاً جنت کا رستہ بنانا چاہتے ہیں، تو وہ سیرت زہرا کو اپنائیں. یقیناً اگر وہ سیرت زہرا کو اپنائیں گے تو ان کی زندگی جنت بن جائے گی. تو اب تھوڑا سا ہم چلتے ہیں بی بی کے سیرت کی دیگر پہلو کی طرف. تو میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک شخصیت کو کاملاً دوسروں کے لیے ہر جہت سے، ہر پہلو سے نمونہ عمل اگر بنائیں، تو اس کے لیے جو سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ جس شخصیت کو ہم نمونہ عمل بنا رہے ہیں وہ ہر لحاظ سے، ہر غلطی سے، ہر اشتباہ سے پاک و منزہ ہو. بے شک. یعنی کہ ایسے میں کیوں نہ کہوں کہ وہ مقام عصمت پہ فائز ہو. کیونکہ جو خود جس کے اندر غلطی کی گنجائش ہوتی ہے وہ کسی کے لیے نمونہ، الگو، آئیڈیل، رول ماڈل نہیں بن سکتا. تو اس لیے تو اب میں چلتا ہوں مولانا ریاض حیدر علوی صاحب کی طرف اور ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ آیا قرآن کی روشنی میں جناب سیدہ کی عصمت ثابت ہے؟ تو مولانا ریاض علوی صاحب اس کا جواب دیں گے. جی، اس حوالے سے قرآن مجید نے بہت پیارے انداز میں اور خوبصورت انداز میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 کے اندر وضاحت فرمائی ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. قبل اس کے کہ ہم اس آیت کی تشریح کریں، سب سے پہلے اس کے مقدمے کے طور پر یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یقیناً جو ہادیان الہی ہوتے ہیں، جو اللہ کی طرف سے راہبر بن کے آتے ہیں، رہنما بن کے آتے ہیں، جن کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہوتی ہے، ان کی زندگی کا ہر ایک پہلو ایسا ہونا چاہیے کہ جو ہمارے لیے نمونہ عمل بن سکے. اس لیے کہ قاعدہ کلیہ ہے فاقد الشیء معطی شیء نہیں ہوتا. اور جو اگر خود گناہ سے آلودہ ہے، جو خود راستے سے بھٹکا ہوا ہے، وہ دوسرے کو کیسے راستہ دکھا سکتا ہے؟ اس مقدمہ کے تناظر میں ہم آتے ہیں کہ پہلے ہم عصمت کی بھی ڈیفینیشن کرتے جائیں کہ عصمت کہتے کسے ہیں. عصمت لغوی اعتبار سے کسی بھی ناپسند چیز سے بچنے کو کہا جاتا ہے، محفوظ رہنے کو، اپنے آپ کو بچانے کو کہا جا سکتا ہے. اور اصطلاحی اعتبار سے، علم کلام کے اعتبار سے عصمت کہتے ہیں کہ انسان اپنے ارادہ اور اختیار کے ساتھ گناہوں سے بچے، اپنے علم کے بلبوتے پر اس گناہ سے بچے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، اور چھوٹی سے چھوٹی بھی معصیت نہ کرے. اور جو خاندان اہل بیت ہے، جیسا کہ آیت میں اہل بیت کا لفظ ذکر ہوا ہے، اس آیت کی روح سے اگر دیکھا جائے تو اہل بیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیت بھیجی ہے، اس آیت کا مزاج، اس آیت کا جو آنے کا سلسلہ ہے وہ بھی اسی سلسلے میں ہے کہ اگرچہ انما یرید اللہ جو ہے بطور خاص ان سے ارادہ کر رہا ہے، اگرچہ باقی لوگوں سے بھی طہارت اور گناہوں سے دوری ہی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، لیکن یہ ذوات مقدسہ ایسی ہیں کہ جن کے لیے بطور خاص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عصمت کا اہتمام کیا ہے، اور ان کو ہر قسم کی آلودگی اور ہر قسم کی ناپاکی، ہر قسم کے گناہ سے محفوظ رکھا گیا ہے. رجس کی تعریف میں جب پوچھا جاتا ہے کہ رجس سے کیا مراد ہے، تو اس رجس سے پیغمبر خدا نے واضح طور پر بیان فرمایا کہ یہ رجس جو ہے وہ ہر قسم کا گناہ ہے. اب یہ جو ہے گناہ، چاہے وہ کفر ہو، چاہے وہ شرک ہو، چاہے وہ ظلم ہو، حتیٰ کہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جہالت بھی ایک ایسی آلودگی ہے کہ جس سے یہ ذوات مقدسہ دور ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پاک و پاکیزہ قرار دیا ہے، یطہرکم تطہیرا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے تاکید کی ہے کہ ہم نے بطور خاص ان ذوات مقدسہ کو پاک و پاکیزہ رکھا ہے، ان کو ہر قسم کی ایسی چیز سے دور رکھا ہے کہ جو ان کے لیے عیب کا باعث بنتی تھی، تاکہ ان کو جو ہے وہ نمونہ عمل قرار دیا جا سکے. اور پھر یہ نمونہ عمل اسی حیثیت سے ہیں. اب آتے ہیں خود اہل بیت کی تشریح. اگرچہ بعض لوگ ممکن ہے اس آیت سے مفہوم عام ہے اور بعض دوسرے شخصیات کو بھی شامل کریں، لیکن آئیں پھر سیرت پیغمبر کی طرف دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اہل بیت کس کو کہا ہے، یا پھر خود اس آیت کا جو شان نزول ہے. اس آیت کے شان نزول میں مختلف روایات نقل ہوئی ہیں، اور روایات کو نقل کرنے میں
امہات المومنین نے بھی ان کو نقل کیا ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ نے اس کو نقل کیا، حضرت ام سلمہ نے نقل کیا، اصحاب میں سے بھی ان کو نقل کرنے والے ابو سعید خدری ہیں، انہوں نے اس کو نقل کیا ہے، امام علی علیہ السلام نے اس کو نقل کیا ہے، اور امام صادق علیہ السلام نے اس کو نقل کیا۔ کثیر تعداد سے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ پیغمبر خدا خانہ حضرت زہرا میں تشریف فرما ہے، یمنی چادر کو منگوایا گیا، چادر کو اوڑھا گیا، اور 5 شخصیات جناب رسول خدا، جناب زہرا، امام علی، امام حسن اور امام حسین جب جمع ہوتے ہیں، ایسی ہی صورتحال میں جبریل جو ہے انما کا ترانہ لے کے آتا ہے، اور وہاں پر ان کی طہارت کی گواہی دی جاتی ہے کہ یہ وہ ذوات مقدسہ ہیں، اور حتیٰ کہ جب جبریل نے ان ذوات مقدسہ سے خدا تعالیٰ سے سوال کیا کہ من تحت حاضر الکساء، کہ اس چادر کے نیچے کون ہے، تو اس وقت پیغمبر خدا نے بڑے خوبصورت سے، اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت انداز سے جو ہے وہ تعارف کرایا، اور تعارف کراتے ہوئے بھی جناب سیدہ دو عالم کو ہی مرکزی حیثیت دی گئی کہ ہم فاطمہ تو و ابوہا و بعلہا و بنوہا، یہ فاطمہ ہیں، یہ ان کے بابا ہیں، یہ ان کے شوہر ہیں، اور یہ ان کے 2 بیٹے ہیں، کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیت تطہیر ہے وہ نازل فرمائی۔ لہٰذا اس آیت کے تناظر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیدہ دو عالم تمام ان گناہوں سے دور ہیں کہ جو ان کی جو ہے وہ عصمت کے مخالف ہوں، لہٰذا یہ اللہ کے مطیع بندوں میں سے ہیں، اس لیے پھر ان کو ہمارے لیے زندگی میں نمونہ قرار دیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ مولانا صاحب نے قرآن کی روشنی میں بی بی کی عصمت ثابت کی، اور واقعاً بی بی معصومہ ہیں۔ تو جیسے کہ ہم نے پہلے بیان کیا کہ اسلامی تعلیمات کے 2 بڑے منابع ہیں، قرآن اور سنت۔ قرآن سے تو اب عصمت سیدہ ثابت ہو چکی ہے، اور اب آخر میں جناب مولانا محمد عمار رضا صاحب سے گزارش کریں گے کہ آیا روایات کی روشنی میں بھی جناب سیدہ کی عصمت ثابت ہے؟ تو انشاءاللہ یہ مختصر اس پر روشنی ڈالیں گے۔ جی ماشاءاللہ، ابھی مولانا ریاض حیدر صاحب قرآن کی روشنی کے اندر عصمت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو اس کی وضاحت فرما رہے تھے۔ ہمارے پاس اسی طرح کثرت سے روایات بھی موجود ہیں کہ جن سے ہم صراحتاً یا اجمالاً بی بی کی عصمت کو اخذ کر سکتے ہیں۔ ایسی روایات کہ جن سے ہم صراحتاً بی بی کی عصمت کو اخذ کر سکتے ہیں، ان میں سے مشہور ترین اور سندی اور دلالی اعتبار سے معتبر ترین روایت حدیث ثقلین ہے۔ میں بس وقت کے اس قلت کے سبب فقط ایک ہی روایت کو بیان کروں گا۔ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت اپنے آخری حج کو انجام دیا اور جب وہاں سے مکہ سے مدینہ کی طرف روانگی کا ارادہ کیا، تو راستے میں مقام غدیر قوم کے مقام پر جہاں پہ یعنی خود اعلان ولایت امیر المومنین ہے، وہیں پہ ایک اور بہت مہم نقطہ جناب رسول خدا نے فرمایا ہے، اور وہ حدیث کیا ہے؟ وہ حدیث ثقلین، یعنی انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا وانہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض۔ اس کا مختصر ترجمہ کہ میں تم لوگوں کے درمیان، یعنی اے مسلمانوں، اے مومنوں، میں تم لوگوں کے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ وہ 2 گراں قدر چیزیں کیا ہیں؟ ایک قرآن اور دوسری اہل بیت، یعنی اطرت اہل بیت۔ اور اس کے بعد اگلی شرط کیا ہے؟ ما ان تمسکتم بہما، کہ اگر تم لوگ اس سے تمسک رکھو گے، ان سے اپنے یعنی ان کا دامن تھامے رکھو گے، اس وقت تک میں تمہارا ضامن ہوں کہ تم لوگ گمراہ نہیں ہوگے۔ پھر تیسری اس میں بات کیا ہے کہ فَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا، کہ آپس میں کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے، حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، کہ یہاں تک روز قیامت کے موقع پر میرے پاس حوض کوثر پہ نہ آ جائیں۔ تو اس سے روایت سے جہاں اور بہت سے نکات کا ہم استنباط کر سکتے ہیں، مہم ترین نقطہ جو ہے وہ اہل بیت کی عصمت و طہارت، اور پھر اسی کے ضمن میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کہ جو مصداق اتم ہے اہل بیت کا، ان کی عصمت و طہارت بدرجہ اولا ثابت ہوتی ہے۔ وہ کیسے؟ میں سے 2-3 نکات میں اس کو پیش کروں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جناب رسول خدا نے اس روایت میں اہل بیت کو یعنی اطرت اہل بیت اطہار کو ہم پلہ قرار دیا ہے قرآن کے، اور بغیر کسی شرط کے، بغیر کسی یہ ٹرم اور کنڈیشن اور کسی قید کے، کہ یعنی جس طرح قرآن کی حیثیت اور حجیت اور اس کا غلطیوں سے پاک ہونا ثابت ہے، ہر قسم کی تحریف لفظی سے اور ان چیزوں سے پاک ہونا ثابت ہے، ایسے ہی اہل بیت اطہار جو ہیں وہ بھی ہر قسم کی یعنی مانوی اور مادی اور ہر قسم کے گناہان صغیرہ و کبیرہ سے محفوظ ہیں۔ یہ پہلا نقطہ۔
اس کے بعد دوسرا نقطہ جو سمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں رسول خدا نے یہ شرط قرار دی ہے امت کی ہدایت کے لیے کہ وہ اس وقت تک گمراہی سے بچے رہیں گے جب تک وہ اہل بیت عصمت و طہارت کا دامن تھامے رکھیں گے. تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ ایک طرف اہل بیت جو ہیں ان کی عصمت ثابت نہ ہو اور دوسری طرف سے جناب رسول خدا امت کو حکم دے رہے ہوں کہ تم لوگ ان کا دامن تھامے رکھو. یعنی رسول خدا نے ایسا نہیں کہا کہ فلاں موقع پر مثلا نماز کے موقع پہ ان کا تم اقتدا کرنا باقی موقع پہ نہ کرنا, یا عبادات یا باقی مثلا معاملات میں کرنا لیکن اقتصادیات میں نہ کرنا, ایسا نہیں ہے. بلکہ کیا ہے, ما ان تمسکتم بہما, جب تک تم ان کا یعنی تمسک رکھو گے کبھی بھی ضلالت اور گمراہی میں نہیں پڑو گے. تو ایک تو اس سے اطلاق سے اور رسول خدا کی اس حدیث کے مطلق ہونے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اہل بیت اطہار جو ہیں وہ مقام عصمت پر فائز ہیں. تیسرا نقطہ میں اس کو مختصراً بیان کروں کہ اس میں رسول خدا نے امت کو حکم دیا ہے ان کا دامن تھامنے کا, اور پھر یہ وعدہ کیا ہے کہ جب تک تم ان کا دامن تھامے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے اور راہ حق پر رہو گے اور لغزش سے اور مختلف یعنی گمراہیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو گے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جن کا دامن تھامنے سے امت غلطیوں سے محفوظ ہو جائے, خود ان کا دامن غلطیوں سے پاک نہ ہو اور مبرہ نہ ہو؟ یہ ممکن نہیں ہے. میں قبلہ صاحب کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں کہ جس طرح قبلہ نے فرمایا کہ بی بی دو عالم عصمت کے درجے پر فائز ہیں, تو میں ایک اور روایت عرض کرنا چاہتا ہوں. پیغمبر گرامی اسلام فرماتے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی, کہ فاطمہ میرا حصہ ہیں. تو یہاں سے یہ چیز بھی ثابت ہوتی ہے کہ اگر پیغمبر گرامی اسلام کے جو کہ معصوم ہیں تو جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ عصمت کا ٹکڑا ہیں. سبحان اللہ. جس طرح پیغمبر گرامی اسلام معصوم ہیں اسی طرح جناب سید دو عالم بھی معصومہ ہیں, اور جناب سید دو عالم جناب رسالت مآب کے مقصد کا حصہ ہیں, ان کی عصمت کا حصہ ہیں. جس طرح پیغمبر معصوم ہیں اسی طرح جناب سید دو عالم بھی معصوم ہیں. سبحان اللہ. اس کے علاوہ ہمارے پاس اور روایات بھی ہیں لیکن کیونکہ وہ وقت کم ہے تو لہٰذا میں صرف ایک روایت اس کی صرف عبارت کو نقل کروں گا اور اس کا نتیجہ میں ناظرین پر چھوڑوں گا. اصول کافی کے اندر امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی توقیع مبارک موجود ہے کہ ان فی جدتی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ لی اسوۃ حسنہ, کہ میری جدہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت میں مجھ امام زمان کے لیے بھی اسوہ حسنہ موجود ہے. تو جب جس کے لیے اسوہ حسنہ موجود ہے وہ پہلے سے معصوم ہے, تو اسی سے ہم اندازہ لگا لیں کہ جو خود اسوہ ہیں ان کی عصمت کس مقام اور کس درجے پر فائز ہوگی. ماشاءاللہ علماء کرام نے بہت ہی پیارے انداز میں بی بی کی زندگانی مبارک حیات طیبہ کا ہر پہلو بیان کیا. لیکن آج کے دور میں جو سب سے زیادہ چیز جس کو ضرورت سمجھا جاتا ہے وہ عفت اور پاک دامنی ہے. یقیناً آج کے اس ماڈرن دور میں اس چیز کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے. تو اس سلسلے میں گزارش کرتا ہوں جناب مولانا سید منتظر مہدی صاحب سے کہ وہ بی بی کی عفت اور پاک دامنی پر روشنی ڈالیں. جناب مولانا سید منتظر شرازی صاحب. جی, عفت اور پاک دامنی کی بحث جو ہے اس کو دو اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے. سب سے پہلے عصمت اور عفت اور پاک دامنی جو ہے وہ خود اپنے خانوادے کے اندر کیسی ہونی چاہیے, اور دوسرا یہ ہے کہ عفت اور پاک دامنی جو ہے وہ گھر سے خانوادہ سے باہر جو ہے سوسائٹی میں جامع میں وہ کس طرح ایک خاتون کے لیے ضروری ہے. تو جیسے دوسری اس کی بات جو ہے وہ واضح ہے, آپ کو معلوم ہے, ہر انسان جانتا ہے کہ خاتون اگر گھر سے باہر جا رہی ہے تو اس کے لیے عفت و پاک دامنی جو ہے ضروری ہے. لیکن بعض اشخاص کو یہ معلوم نہیں ہے کہ گھر کے اندر بھی یہ عفت اور پاک دامنی جو ہے یہ ضروری ہے. یہ اس لیے ضروری ہے کہ اگر وہ خاتون عفت و پاک دامنی جو ہے اس کا لحاظ رکھے گی تو جو اس کے بچے جو اس سے پرورش حاصل کر رہے ہیں, اس سے تربیت حاصل کر رہے ہیں, ان کی تربیت جو ہے وہ تربیت فاطمی پر ہوگی.
تو اس کے لیے ضروری ہے کہ خاتون کو اپنے لباس جو ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے، گھر کے اندر لباس کا خیال رکھنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی گفتگو، اپنے کردار، اپنی رفتار، اپنے عمل جو ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے، تاکہ یہ اس کا اگر کوئی چھوٹا سا معمولی پہلو جو ہے اعاذ باللہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ان کے بچوں کے لیے انحراف کا موجب بن جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری قسم ہے اس عفت و پاک دامنی کی، اس کی علماء کرام نے 6 اقسام بیان کی ہیں کہ جب ایک خاتون جو ہے وہ اپنے جامع میں جا رہی ہے یا اپنی سوسائٹی میں جا رہی ہے، کام کے لیے جا رہی ہے، بازار میں جا رہی ہے، تو اس کے لیے بھی کیا ہے، کچھ قیود ہیں، اس صورت میں وہ جا سکتی ہے، اپنے کام کو سر انجام دے سکتی ہے، لیکن اسلام نے ان حدود کو خاتون کے اوپر، اور ان حدود کو خاتون کا جاننا ضروری ہے۔ تو ان میں سے سب سے پہلی جو اس میں عفت و پاک دامنی کی دوسری قسم کی پہلی قسم ہے وہ یہ ہے کہ خاتون کی زبان جو ہے اس میں پاک دامنی ہو، کہ خاتون جب اپنی زبان سے کسی غیر محرم کے ساتھ گفتگو کر رہی ہے تو آپ علماء کرام جانتے ہیں، ہم یہ بات اپنے ناظرین تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ اگر ایک خاتون جو ہے کسی اجنبی غیر محرم شخص سے بات کر رہی ہے تو اس کا لہجہ اس طرح ہونا چاہیے کہ کوئی اس کو طمع جو ہے اس خاتون سے حاصل نہ ہو۔ یہ سیرت فاطمی ہے، سبحان اللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ خاتون جو ہے اس کی نگاہ میں بھی پاک دامنی ہو، جب وہ کیا ہے کام کے لیے جا رہی ہے، اپنی جاب کے لیے جا رہی ہے تو اس کی نگاہ بھی پاک ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی رفتار، اس کی کردار، اس کے عمل میں بھی کیا ہے پاک دامنی ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس خاتون کو اپنی عزت میں کہ میں ایک خاتون ہوں اور کنیز زہرا ہوں، اس میں بھی کیا ہے اس میں پاک دامنی ہونی چاہیے۔ اور اس طرح ایک آخری پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس خاتون کے جو مقصد ہیں، ان کے آئیڈیلز ہیں، اس کے جو خواب ہیں، اس میں بھی کیا ہے پاک دامنی ہونی چاہیے، کیونکہ وہ سیرت زہرا پر عمل کرنا چاہتی ہے اور جناب زہرا کو اپنا نمونہ، اسوہ اور عمل میں جناب زہرا کی ایک کنیز بننا چاہتی ہے، تو اس کے آئیڈیلز جو ہیں وہ اہل بیت علیہ السلام، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا، پیغمبر گرامی اسلام، یہ یعنی کلن اہل بیت علیہ السلام ہونے چاہیے۔ ناظرین، آج کے آخری سوال کی طرف آتے ہیں۔ آج کے اس ماڈرن دور میں یہ کون سا دور ہے؟ سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور۔ تو آج یہ پوری دنیا ایک گلوبل ویلیج بن چکی ہے، تو آج کی خاتون کس طرح جناب سیدہ کی سیرت کو فالو کر سکتی ہے؟ کیونکہ اس وقت کے حالات اور تھے، آج کے حالات اور ہیں، تو اس لحاظ سے میں سوال کروں گا جناب مولانا محمد عمار رضا صاحب سے کہ وہ مختصراً اس مسئلے کی وضاحت فرمائیں۔ ماشاءاللہ، آپ نے پروگرام کے آخر میں ایک انتہائی مہم اور ضروری بحث کی طرف توجہ دلائی ہے۔ آپ کا سوال گویا ہے تو ایک سادہ سا سوال، لیکن اسی سوال کو آج کل سوشل میڈیا پہ اور ماڈرن معاشروں کے اندر ایک شبہ کے عنوان سے بھی پیش کیا جاتا ہے۔ وہ شبہ یعنی اس حوالے سے وہ پیش کرتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں کہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنے دور کی خواتین کی سردار ہوں گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مقام عصمت پر بھی ہوں گی، لیکن کیونکہ اس دور کا عرف اور اس کا زمانہ اور اس کی جو کنڈیشنز تھیں وہ آج کے دور سے یعنی 14 صدیوں کا فاصلہ ان کے درمیان، تو وہ بہت مختلف تھیں۔ تو آج کے دور کی ایک ماڈرن خاتون موجودہ دور میں رہنے والی، وہ کیسے اس سیرت کو پریکٹیکلی اپنے اوپر اپلائی کر سکتی ہے؟ تو اس کے جواب کی ایک تو میں مقدمتاً ایک دو الفاظ عرض کروں گا۔ وہ یہ ہے کہ پہلی بات، خود رول ماڈل کی تلاش، ایک نمونہ عمل کی تلاش انسان کی فطرت کا حصہ ہے۔ خداوند متعال نے انسان کی فطرت میں کمال تک پہنچنا اور تکمیل کی خواہش جو ہے وہ انسان کی فطرت کے اندر اور اس کے سافٹ ویئر کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسٹال کر دی ہے۔
تو اسی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان ہمیشہ اپنے سے اچھے افراد کی طرف نگاہ رکھتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کمال انسانی تک پہنچنے کے لیے جو رستہ اس شخص نے، اس رول ماڈل نے یا اس نمونہ عمل نے اختیار کیا ہے، ویسا ہی رستہ میں اختیار کروں اور میں بھی اس مقام تک پہنچ سکوں کہ جس مقام تک ایک شخصیت جو ہے وہ پہنچ چکی ہے۔ اسی طرح اور پھر باقی موارد کی طرح اور باقی مواقع کی طرح خداوند متعال نے یہاں پر بھی انسان کی رہنمائی اور انسان کی ہدایت کے لیے کوئی گوشہ خالی نہیں چھوڑا، بلکہ قرآن کے اندر خود رسول خدا کو اسوہ حسنہ قرار دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اسی طرح پھر خود رسول خدا نے حدیث ثقلین کے ذریعے اہل بیت کو بھی اسوہ حسنہ قرار دے دیا، اور اسی میں پھر جناب زہرا سلام اللہ علیہ بھی شامل ہیں۔ تو خداوند متعال نے اس موقع پر بھی انسانیت کی ہدایت کے اندر کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ تو یہ تو تھا مقدمہ۔ اب ہم آتے ہیں آپ کے اس شبہ کے جواب کی طرف۔ اس کا جواب میں 2 مراحل میں دوں گا۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اس کا میں کلی اور ایک جامع جواب دوں گا آپ کو۔ وہ یہ ہے کہ اسلام، ہم جانتے ہیں کہ اسلام ایک دین کامل ہے، دین فطری ہے، اور جس وقت اسلام کی یعنی ایک تکمیل ہوئی اور سند تکمیل الیوم اکملتو کے ذریعے خداوند متعال نے رسول خدا کو دے دی، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اسلام رہتی دنیا تک اپنا ایک اس کا جو رول ماڈل کا جو ایک اس کا حساب کتاب ہے، اور اس رہتی دنیا تک ایک نمونہ عمل کا جو اس کا عنوان ہے وہ باقی رکھے، اور اسی طرح قرآن اور حاملان قرآن، صاحبان قرآن کا جو عنوان رول ماڈل ہے وہ بھی تا قیامت باقی رہے۔ تو یہ اس کا تقاضا ہے۔ اگرچہ یعنی ہر دور کے اندر اس کے تقاضے اور اس کے جو ہیں شرائط بدلتی رہتی ہیں، اور لیکن جو اقدار اصلی ہیں، جو اصول ہیں، وہ ہمیشہ ایک سے رہتے ہیں۔ اس شبے کی پیدائش کی اصل وجہ بھی یہی ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ زمانے کے بدلنے سے یعنی جو اصول اور اقدار اور اخلاقیات، مورل ویلیوز، ورچوز، وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ سچ کل بھی اچھا تھا، آج بھی اچھا ہے، کہ کل بھی برا تھا، آج بھی برا تھا، قیامت برا رہے گا۔ عفت و پاک دامنی کل بھی اچھی تھی، آج بھی ہے، اور اسی طرح بد کرداری جو مثلاً آج سے 1000 سال پہلے حتیٰ تمام شریعتوں کے آنے سے پہلے بھی بری سمجھی جاتی تھی، تو قیامت تک اس کو بھی برا سمجھا جائے گا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ٹائم کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ ہماری اقدار اصلی جو ہیں اور ہماری مورل ویلیوز جو ہیں وہ چینج ہوتی رہیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر ہم اس شبے کو مان لیں اور ان کے اس چیز کو، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی کسی کا ہیرو نہ بن سکے، کیونکہ یہ شبہ تو قرآن پر بھی آ سکتا ہے، یہ شبہ خود رسالت مآب پر بھی آ سکتا ہے، بلکہ یہ شبہ باقی پیغمبران اور باقی جو قوم کے محسنین اور ہیروز ہیں ان کے اوپر بھی آ سکتا ہے، کیونکہ دور کے تقاضے جو ہیں وہ ہر وقت بدلتے رہتے ہیں۔ اب میں آتا ہوں مرحلہ دوم کی طرف، کہ جو کہ خاص طور پہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے۔ تو اس میں یہ وضاحت کرتا چلوں کہ کسی بھی شخصیت کی اس کے جو پہلو ہیں ان کو نمونہ عمل قرار دینے کے ہمارے پاس 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے، یعنی اس کو ہم ڈائریکٹ طریقہ کہہ سکتے ہیں، کہ جو عمل اس شخصیت نے انجام دیا، جو گفتار اس شخصیت نے انجام دی، اس کو ایز اٹ از بغیر کسی تغیر اور تبدل کے اپنی زندگی پر ہم اپلائی کر دیں۔ سیدہ زہرا کے بعض اعمال ایسے ہیں، مثلا سیدہ زہرا کی ہر نماز کے بعد تسبیح پڑھنا، یا ان کی مناجات، ان کی دعائیں، ان کے جو مثلا باقی اس طرح کے یعنی یا باپ کا احترام کرنا، خاوند کا احترام کرنا، یہ ایسے اعمال ہیں کہ جس کو مثلا ہم موجودہ زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ ان کو ہم کاپی پیسٹ کر سکتے ہیں، وہاں سے لے کے اپنے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو بعض اعمال ایسے ہیں۔ بعض اعمال یعنی جو انڈائریکٹ اعمال اور انڈائریکٹ اسوہ ہے، وہ یہ ہے کہ جو اصل وجہ بھی ہے اس شبے کی، وہ یہ ہے کہ ہم سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ ہوں یا ان کے علاوہ کوئی اور شخصیت ہو، تو ہم اس کی زندگی میں ہونے والے واقعات کی اصل روح کو اخذ کریں، اصل فلسفے اور حکمت کو ایکسٹریکٹ کرے وہاں سے، اور اس اصل روح کو وہاں سے یعنی اس کو خالصتاً جو ہے وہاں سے اخذ کریں، اور پھر اس کو موجودہ دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ کر کے اپنے اوپر اپلائی کریں۔ تو جب ہم کہتے ہیں نا کہ موجودہ دور کی خواتین کے لیے حضرت زہرا اسوہ حسنہ ہے، تو وہاں ہماری مراد یہ دوسرے والا مرحلہ ہوتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ مثلا اب ہمیں تاریخ ملتا ہے کہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر میں مثلا یعنی ٹاٹ اور بوریے کا بستر تھا، یا مثلا وہ کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی مثلا وہاں پہ دیواریں تھیں یا کچے مکان تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اب وہاں سے اسی سیرت کو لیں اور موجودہ دور میں اپنے اوپر اپلائی کریں، ایسا ممکن نہیں ہے موجودہ دور کے اندر، اور خصوصاً ماڈرن معاشروں کے اندر۔ اس سے ہماری مراد یہ ہوتی ہے کہ سیدہ کے ان اعمال کے اندر جو اصل روح چھپی ہے اس کو اخذ کریں، اور وہ روح کیا ہے؟ وہ روح ہے قناعت پسندی، وہ روح ہے ان کی سادگی،
وہ روح ہے دنیا سے پرہیز اور دنیا کے اندر جو تجمل گرائی جو ہے، جس کو آج موجودہ دور میں ایک شو آف کہا جاتا ہے، اس سے دوری. ان چیزوں کو اخذ کریں اور پھر اس کو موجودہ دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ کریں اور پھر اپنی زندگیوں میں اور اپنی لائف کے اندر ان چیزوں کو اپلائی کریں. تو اس طریقے سے ہم یعنی اس شبے کا جواب دے سکتے ہیں کہ جو شبہات مثلا اکثر خود سیدہ زہرا یا باقی مثلا شخصیات کے بارے میں کیے جاتے ہیں. ماشاء اللہ، آج کے پروگرام میں علماء کرام نے بہت ہی پیاری گفتگو فرمائی، جس کا ہم یہ نتیجہ بس کرتے ہیں کہ اگر کوئی فیملیز، کوئی خاندان، معاشرے والے اگر اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو محمد و آل محمد کی سیرت کو اپنائیں. یقیناً اگر محمد و آل محمد کی سیرت کو اپنایا جائے گا تو یقیناً ہماری یہ زندگی جنت بن جائے گی. آخر میں اپنے معزز مہمان گرامی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے قیمتی وقت نکالا، اور اپنے ناظرین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنا وقت انہوں نے ہمیں برداشت کیا، اور دعا کرتا ہوں کہ مالک کائنات ہم کو ایسی مزید اچھی تبلیغاتی ویڈیوز بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو حضرات چاہتے ہیں کہ آئندہ بھی اس طرح کی وہ ہماری ویڈیوز دیکھیں تو ہمارے چینل کو حتماً سبسکرائب کریں. آخر میں اجازت چاہوں گا، آپ کا میزبان سید شجاعت حیدر شرازی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.